اگر قیامت کے روز سب کا حساب کتاب ہوگا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کے لیے کیوں تاکید فرمائی ہے؟ کیا یہ عذاب حساب کتاب سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا؟ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک تو وہ شخص جو پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا وہ جو چغلخور تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے کیا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عذاب قبر منزلہ بالا گناہوں کے سرزد ہونے ہی پر ملے گا؟ دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے عذاب قبر کا، یہ کافی ہمارے ہاں جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے اس کے خلاف بڑی مہم چلائی، لیکن قرآن مجید سے بھی یہ ثابت ہے اور احادیث سے تو بہت ہی صراحت کے ساتھ ثابت ہے۔ اور اس کو سمجھیے یہ کہ اصل میں آخری فیصلے تو اسی وقت ہوں گے، جنت میں داخلہ اور جہنم میں داخلہ تو اسی وقت ہوگا، قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے میں ایک سادہ سے تفصیل سے آپ کو سمجھا دوں، امتحان ہو چکا ہے، نتیجہ تو نکلنا ہے۔ فرض کیجئے کہ 1 مارچ کو یا 1 اپریل کو نتیجہ ڈکلیئر ہوگا، کون کامیاب کون ناکام۔ لیکن جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں پرچوں میں، انہیں تو پہلے سے معلوم ہے، ان کی جان تو سوکھ رہی ہے، اندر ہی اندر وہ کانپ رہے ہیں، چاہے وہ ابھی یوم حساب تو آنا ہے، ان کا ڈکلیئر تو ابھی ہونا ہے کہ وہ فیل ہے، لیکن ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہے فیل ہو۔ یہی معاملہ ہے کہ جو کچھ انسان نے کمایا ہے عالم برزخ میں بھی اس کی کچھ کیفیات اس کے اوپر طاری رہیں گی۔ تفاصیل میں ہم نہیں جا سکتے کہ کیسے ہوگا، یہ ہم نہیں جان سکتے۔ عالم برزخ، عالم آخرہ، اس کے بارے میں جو مجمل باتیں آ جائیں قرآن میں حدیث میں، بس اس پر ہمیں اتفاق کرنی چاہیے۔ تفصیل میں جائیں گے تو اس سے خام خواہ کے بکھیڑے اور خام خواہ کے اختلافات اور فرقہ بندیاں شروع ہوتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی عکس ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی عذاب کی کیفیت تھی، اور حضور نے فرمایا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے عذاب جو دوسری مثال سے سمجھیے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں فرض کیجیے سانپ نے آپ کو ڈس لیا ہے، تو جو کیفیت ہوگی وہ بعین ہی آپ کی ہو جاتی ہے، اور آپ خوف زدہ ہو کر آنکھ کھلتی ہے تو بالکل وہی کیفیت آپ کی ہے۔ یا شیر آپ پر حملہ کر رہا تھا تو جو خوف کی کیفیت تھی، جاگے ہیں تو وہی کیفیت ہے۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوگا، اور حضور نے فرمایا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور بعض جگہ یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یا کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف سے کہ ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور یا یہ کہ وہ ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف سے کہ جس سے کہ لو آتی ہے، لپٹ آتی ہے آگ کی۔ تو بس اس پر اجمالاً اسی درجے میں ماننا چاہیے۔ باقی یہ کہ اصل حساب کتاب کے بعد اس پراپر جنت میں داخلہ اور پراپر جہنم میں داخلہ جو ہے وہ تو ہوگا قیامت کے بعد ہی۔